سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لما أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لما أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. سامعین محترم، آپ سب کی خدمت میں حلول ماہ مبارک رمضان پہ ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. مالک آپ سب کی عبادات شب و روز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان عظیم شب و روز کی عزت اور عظمت اور شان کے صدقے میں جو دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں ان کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے اور پروردگار عالم جلد از جلد اس سے نجات کا غیبی ذریعہ عطا فرمائے اور بالخصوص ولی برحق حجت خدا جناب امام زمانہ اس زمین پہ عدل و انصاف کو حقیقتاً رائج کرنے والے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کے اوان و انصار میں شمار فرمائے. آج کا باقاعدہ طور پہ درس نہج البلاغہ کا میں آغاز کر رہا ہوں. نہج البلاغہ اس عنوان سے میں نے انتخاب کی ہے. اس کے درس کے انتخاب کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور نورانیت کے صدقے میں ہم زیادہ سے زیادہ نہج البلاغہ جیسے عظیم عارف، قرآن حکیم جیسے عظیم مطالب کو حاصل کریں اور یقین کریں کہ ایک قسم کا نور انسان کے اندر اس کی روح میں ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو بھوک اور پیاس کے ذریعے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں کہ اس کے قلب میں نورانیت آتی ہے اور اس نورانی قلب میں جو کچھ اتارا جائے وہ فوراً پھر وہ بندہ قبول کرتا ہے اور اس کے ذریعے انسان اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے. بھوکے اور پیاسے آدمی پہ واعظ و نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے. شاید
رمضان المبارک کا بھی یہی ایک مقصد ہو، وگرنہ خدائے حکیم ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خدائے بند کریم نے یقیناً اس بھوک اور پیاس میں بہت بڑی مصلحت رکھی ہے، جو انسان کی جہاں پہ نجات کا ذریعہ ہے، وہاں پہ میڈیکلی قانون کے تحت بھی اس کے لیے بہت ہی بینیفٹس ہیں۔ انسان جب کچھ دن کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو آلریڈی کئی قسم کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس عنوان سے بہت ہی عظیم ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں ہم داخل ہو چکے ہیں، پروردگار عالم سے خصوصاً التماس ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مومنات اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو موجود ہیں، جو عافیت میں ہیں، میرے مالک ان سب کو امام حجت علیہ السلام کے صدقے میں عافیت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی حیدر کرار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ وہ عظیم کلمات کا مجموعہ ہے جو جناب امیر المومنین لسان اللہ کی عظیم زبان پر جاری ہوئے اور خطبات کی شکل میں، مواعظ حسنہ کی شکل میں یا مکتوبات کی شکل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مختلف موقعوں پر گفتگو فرمائی ہے۔ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے دو تین ابتدائی چیزیں آپ کے ذہنوں میں لانی ضروری ہیں۔ میرے اہل سنت برادران بھی یقیناً اس سے استفادہ فرما رہے ہوتے ہیں، کافی مقامات پہ وہ لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور شیعہ مومنین بھی آپ سب سے نہج البلاغہ کے تعارف کے طور پہ یہ پہلی بات کہ نہج البلاغہ امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب کا کلام ہے۔ جیسے قرآن خدائے کریم جناب اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور حدیث رسول جناب سید الانبیاء حضرت حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ یہ خالصتاً جناب امیر المومنین آقا باب مدینہ العلم کا یہ کلام ہے۔ اس عنوان سے یہ مختلف جگہ پہ موجود تھا۔ تین طرح کے اس کے چیپٹرز ہیں۔ ایک وہ کلام ہے امیر المومنین کا جو آپ نے مختلف مواقع پہ خطبات دیے ہیں۔ خطبے جو مشہور ہیں جناب امیر المومنین کے، ان خطبات کے حوالے سے ایک کلام ہے کہ جو امیر المومنین نے مختلف موقع پہ خطبات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا حصہ ہے مکتوبات کا۔ مکتوبات کہتے ہیں امیر المومنین کا وہ عظیم کلام جو آقا نے خط کی شکل میں مختلف لوگوں کو لکھے ہیں۔ اس میں امیر المومنین کی طرف سے جتنے گورنر حضرات تھے ان کے نام کے خطوط ہیں، مختلف وفود کے نام کے ہیں، امیر شام کے نام کے خطوط ہیں، دیگر ایسے خطوط اس میں شامل ہیں کہ جو امیر المومنین نے مختلف مواقع پہ وہ خطوط لوگوں کو بھیجے ہیں۔ اسی دوسرے حصے میں کچھ وصیت نامے بھی موجود ہیں۔ اہم ترین اس میں وصیت نامہ ہے جو ان دنوں میرا موضوع کلام رہے گا۔ آج سے باقاعدہ طور پہ اس کے کلمات ملکوتی آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا ترجمہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے محترم، تیسرا حصہ جو ہے وہ کلمات کسار کا ہے۔ کلمات کسار یعنی امیر المومنین کے وہ مختصر جملات ہیں کہ جو امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب نے فرمان کے طور پہ، ہدایت کے طور پہ مختصر جملے کی شکل میں ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ بھی بہت ہی بہترین کلمات ہیں۔ ایک ابتدائی طالب علم جو نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے
کہ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کلمات قصار سے آغاز کرے. کلمات قصار سے اگر شروع کرے گا، یعنی جو تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، تو تب اس کو مکتوبات کی سمجھ آئے گی. جب مکتوبات کی سمجھ آئے گی تب امیر المومنین کے خطبات کی سمجھ آئے گی. اور میں طالب علم کا ایک طریقہ کار ہے کہ نہج البلاغہ کو پڑھنے سے پہلے جو قرآنی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اپنے شرح صدر کی دعا لازمی ہے کہ اے اللہ میں جناب علی کی مدد چاہتا ہوں نہج البلاغہ کی کلمات کو سمجھنے کے لیے. نہج البلاغہ کو سمجھنا خود ایک اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ مشکل ترین بعض اوقات کی باتیں ہیں، بعض اوقات اتنے اہم ترین مسائل کی طرف امیر المومنین نے متوجہ کیا ہے. مثلا خلقت، آسمان کی خلقت کیسے ہوئی، زمین کی خلقت کیسے ہوئی، یہ انتہائی گہرائی والے مطالب ہیں. اسی طرح ایک مقام پہ چمگاڈر کی خلقت کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، چونٹی کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، مختلف طریقوں سے انسان کی ابتدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ڈسکس فرما رہے ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے لیے شرح صدر کی دعا کرے. شرح صدر کا معنی ہوتا ہے اپنے لیے سینہ کے کشادہ ہونے کی دعا کرے. تو آئیے میرے محترم یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. وصیت نامہ 31 نمبر ہے جو نہج البلاغہ جناب مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، اس کی ترتیب کے مطابق یہ 31 نمبر وصیت نامہ ہے کہ جو امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی کو ظاہری خطاب ہے. ظاہراً خطاب اپنے بیٹے حضرت حسن مجتبی کو ہے، یا دوسری روایت کے مطابق ایک اور روایت ابن میسم نے جعفر ابن باوی قمی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت نے یہ وصیت نامہ اپنے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا. اور علامہ رضی نے تحریر کیا کہ اس سے مراد مخاطب امام حسن مجتبی ہیں. بہرحال مخاطب کوئی ہو، امام حسن مجتبی ہوں یا جناب محمد ابن حنفیہ ہوں، اصل میں یہ وصیت نامہ یہ منشور امامت ہے. یہ امامت کا ایک ایسا منشور اور آئین ہے کہ جو اولاد کی تربیت اور خاندان کے حساب سے اور معاشرے میں رہنے سہنے کے حساب سے بہت ہی بہترین مواعظ حسنہ پر مشتمل ہے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک والد اپنے بیٹے کی تربیت کا کتنا فکر مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ معاشرے کی دیگر برائیاں ان کی طرف کس طرح متوجہ کر رہے ہیں، اچھائیوں کی طرف کس طرح متوجہ کر رہے ہیں. تو اس عنوان سے یقیناً امیر المومنین علی ابن ابی طالب ظاہری خطاب اگرچہ امام حسن مجتبی کو ہے یا جناب محمد حنفیہ کو ہے، لیکن حقیقتاً قیامت تک آنے والے تمام مومنین و مومنات کو یہ خطاب ہے کہ جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے جاد ہدایت پر گامزن ہو سکتے ہیں اور اتباع کرنے سے، اس درس ہدایت پر عمل پیرا ہونے سے سعادت و کامرانی کی راہیں مزید کھل سکتی ہیں. اس کے علاوہ دنیا و آخرت کو سنوارنے، اخلاقی شعور کو ابھارنے، معیشت و معاشرت کو سدھارنے کے وہ بنیادی اصول درج ہیں کہ جن کی نظیر پیش کرنے سے علماء و فلاسفر قاصر ہیں. مواعظ انسانیت کے بھولے ہوئے درس یاد دلانے کے لیے ہم نہج البلاغہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو انسانیت درس بھول چکی ہے. آئیے جناب امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب سے ہم وہ درس حاصل کرتے ہیں اور اخلاقی رفتوں کو ابھارنے کے لیے ایک کبھی محرک کے طور پہ ہم کلام امیر المومنین کا سہارا لیتے ہیں. آقا علی ابن ابی طالب کی عظمت پہ جتنے بھی مومنین و مومنات لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو 2-3 افراد یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد
وآل محمد عجل فرجهم۔ جتنے بھی التماس دعا کہنے والے ہیں سکرین میرے سامنے ہے، میں چیک کر رہا ہوں۔ مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے بچوں اور فیملیز کی حفاظت فرمائے، آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ عرض ہے کہ اگر آپ کا رمضان المبارک کے عنوان سے یا نماز کے عنوان سے یا دیگر خمس و زکوٰۃ کے عنوان سے کوئی شرعی مسئلہ فقہی مسئلہ درپیش ہے تو وہ بے شک آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب بھی ساتھ ہی دیا جا سکے۔ من وصیت لہو للحسن ابن علی علیہ السلام، آقا امیر المومنین کی وصیت امام حسن مجتبیٰ کے نام پر، کتبہا الیہ بحاضرین منصرفا من صفین، کہ جو آقا امیر المومنین نے صفین سے پلٹتے ہوئے حاضرین کے مقام پہ یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا، باقاعدہ طور پہ وصیت نامہ یہ تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں من والد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدہر الضام للدنیا۔ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ وصیت ہے اس باپ کی طرف سے کہ جو آخرت کا راہی ہے، جس نے یقیناً آخرت کے راستے پہ جانا ہے۔ فرمایا جو زمانہ کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جس کی عمر پیٹ پھیلائے ہوئے ہے، جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے۔ فرمایا الضامن للدنیا الساکن مساکن الموتى، جو رہنے والا ہے اس گھر کا کہ جو موت کا گھر ہے۔ یہ دنیا ایک موت کا گھر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت میں یہ دنیا ایک موت کا گھر ہے۔ فرمایا الضاعن عنہا غداً، کہ کل کو یہاں سے سب نے رخت سفر باندھ لینا ہے، سب نے رخت سفر کل کو سب نے باندھ لینا ہے۔ یہ تو جس کی طرف سے وصیت ہے ان کی صفات ہیں کہ کون ہے جو آخرت کا راہی ہے، جو ایسے جگہ پہ جی رہا ہے کہ جس جگہ پہ موت کا حتمی فیصلہ موجود ہے، جو زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے۔ یہ تحریر نامہ ان کی طرف سے، کس کی طرف؟ فرمایا الی المولود المرمل ما لا یدرک السالک سبیل من قد حلق، اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہے۔ دنیا کے بیٹوں کی حالت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز نہ ملنے والی ہو اس بات کی آرزو کرنے والے۔ فرمایا رحینت الایام غرض الاسقام، جاد عدم کا رہسپار، بیماریوں کا ہدف، بیماریوں کا ہدف ہے یہ بیٹا۔ فرمایا زمانے کے ہاتھ گروی مصیبتوں کا نشانہ بننے والا۔ فرمایا دنیا کا پابند، تاجر الغرور، غریم المنایا، اور اس کی فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرضدار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ یہ اس بیٹے کی صفات امام علی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اما بعد، اس کے بعد فَإِنَّ فِي مَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، عنی وجمود الدہر علیہ واقبال الآخرت علیہ، میں نے دنیا کی روگردانی، زمانہ کی منہ زوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت کی پہچان کی ہے، اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسروں کے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسروں کی کوئی فکر نہ ہو۔ فرمایا مگر اسی وقت جب دوسروں کی فکر و اندیشہ کو چھوڑ کر میں اپنی دھن میں کھویا ہوا ہوں، میری عقل و بصیرت نے، مجھے خواہشوں کی کثرت نے
معاملہ کھول کر میرے سامنے آ گیا ہے، مجھے واقعی حقیقت اور بے لاب صداقت تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین الفاظ ہیں امیر المومنین کے، لہذا ان کو سمجھنے کے لیے بھی طلب ضروری ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے اور اے میرے قیامت تک آنے والے شیعہ، میں نے دیکھا تم میرا ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو۔ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا، اے میرے بیٹے وجدت قباعزی، میں نے اپنا ٹکڑا تمہیں پایا، بل وجدت کلی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اولاد انسان کے لیے کل ہوتی ہے، یعنی اولاد کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایک کل محسوس کرتا ہے۔ فرمایا بل وجدت کلی حتی کأن شیئا لو اصابک اصابنی۔ ایک باپ اور بیٹے کی عنوان سے امیر المومنین فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر میرے بیٹے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو حقیقت میں وہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ایک باپ کا اثر ہے نا۔ کأن الموت لو اتاک اتانی، اگر اولاد پہ موت آ جائے تو گویا یہ ماں باپ کے لیے موت ہے۔ پروردگار سب کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کی موت ہے، اولاد کا دکھ ماں باپ کا دکھ ہے۔ فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يُغْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، فرمایا پس میں نے دیکھا کہ اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، جتنا اپنا ہو سکتا ہے مجھے اتنا ہی خیال آیا۔ پھر فرماتے ہیں لہذا میں نے یہ وصیت فَقَتَبْتُ إِلَيْكَ مُسْتَظْهِرًا بِهِ، پھر میں نے جلد از جلد یہ وصیت تمہارے لیے لکھی ہے، ان انا بقیت لقا او فنیت، چاہے میں باقی رہوں چاہے میں دنیا سے چلا جاؤں، لیکن وصیت میں نے اپنے بیٹے کے نام فوراً لکھی ہے۔ اب یہاں سے باقاعدہ طور پہ وصیت شروع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، خوف خدا رکھنا، تقوی خدا کی نصیحت ہے سب سے پہلے۔ پھر فرماتے ہیں اے بنیا ولزوم امرے، میرے بیٹے اس کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا۔ فرمایا وَإِمَارَةَ قَلْبِكَ بِذِكْرِكَ، کتنا پیارا فرمان ہے امیر المومنین کا۔ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی تعمیر کرنا۔ دل اگر ٹوٹنے لگ جائیں تو دلوں کی تعمیر ہوتی ہے ذکر خدا سے۔ ہم مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن امیر المومنین آقا علی بن ابی طالب کی نگاہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے جوڑنے کا طریقہ ذکر خدا ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نہ میرے محترم، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے ذکر خدا روح کی غذا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کسی اور کے فرمان کو، اس کے کسی کے شخص کے بیان کو نہیں دیکھنا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی خدا کی، اس کے علاوہ اس کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ کے ذکر سے قلب کو آباد کرنا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ایو سبب اوفق من سبب بینک وبین اللہ ان انت اخذت بہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس لیے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو خدا اور بندے کے درمیان رشتہ ہے نا، اس سے بڑھ کر امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی رشتہ اور مضبوط نہیں ہے، سب رشتے ٹوٹنے والے ہیں۔ یہ میاں اور بیوی کا رشتہ آپ کو پتا ہے کہ یہ یعنی
सीवे का रिश्ता होता है, कागज का रिश्ता होता है, ये फौरन टूटता है। माँ बाप का रिश्ता अगरचे एक काफी मजबूत रिश्ता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब रिश्ता ये भी खत्म हो जाता है। आप सूरह हज को पढ़ के देखें, सूरह हज पारा नंबर 17, जिसमें और दीगर मकामात में भी बहुत ज्यादा है, जिसमें मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त कैसा होगा कि जब माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएगी। दूध पीता बच्चा सबसे प्यारा होता है ना, सबसे अजीज बच्चा वही होता है जो माँ की गोद में होता है। माँ और बेटे का प्यार एक यानी कीमती प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन फरमाया एक वक्त आएगा कि जब माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, उस हाल में न रिश्ता टूटेगा तो खुदा का, उस हाल में न भूलेगा तो खुदा। ठीक है, वो तो गुनाहगार से भी मुखातब करके फरमाता है, ऐ मेरे वो बंदो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदे, कितना प्यारा खिताब है। ठीक है ना, आप अपने बेटे को जब पुकारते हैं ना, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे बेटे, ठीक है, तो बेटा खुश होता है। जब आप किसी को अच्छे लक़ब से पुकारते हैं ना, तो खुश होता है। अल्लाह ने कितने बेहतरीन लक़ब से, बेहतरीन खिताब से बंदे को पुकारा है। अच्छा, नेकुकार को नहीं, मुत्तकी को नहीं कि ऐ मेरे मुत्तकी तू मेरे नजदीक आ जा, नहीं। फरमाया या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरा वो बंदा कि जो गुनाहगार है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। किस कदर वो प्यार करने वाला है। गोया हम गाफिल हैं, वो चाहता है कि बंदा गफलत से निकल कर मेरे करीब आए, मुझसे रिश्ते को मजबूत करे। लेकिन बंदा कितना जाहिल है, बंदा दुनिया की चीजों से रिश्ता जोड़े हुए है, जो रिश्ते के काबिल है उसको भूला हुआ है। रमजान मुबारक में अमीर अल मोमिनीन के मानने वालों, सुन्नी शिया भाइयों, मोमिनीन और मोमिनात, कोशिश करो, वादा करो कि हम अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल बनी हुई है, लॉकडाउन में रिश्ता खुदा से और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि वो है और मैं हूं। एक वक्त आता है ना, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता हम में से कोई बंदा बीमार हो जाए तो क्या ख्याल है, बीवी करीब आएगी। ये आज के दौर का ये तजर्बा, इन दिनों का तजर्बा, बीवी दूर हो जाती है, बेटे दूर हो जाते हैं, माँ बाप दूर हो जाते हैं, तो बंदा क्या रह जाता है, अकेला रह जाता है। जब अकेला रह जाता है तो कौन है साथ? वो खुदा साथ है कि जिसको मैं खुशी के मौके पे भूल चुका था। लिहाजा किस कदर खुदा ने अपना रिश्ता जतलाने के लिए ये लॉकडाउन जैसी सूरत हाल हमारे लिए सामने कर दी है। तो लिहाजा ये खुदा से रिश्ता उजागर करने का बड़ा बेहतरीन तरीकाकार है। फरमाया अल्लाह के दरमियान और तेरे दरमियान जो सबसे मजबूत रिश्ता है, उसको मजबूती से रखो, उसे मजबूती से थामे रखो। फिर फरमाते हैं अही क़ल्ब क़बिल मौक़िज़ा, ऐ मेरे बेटे और ऐ मेरे शियो, अपने दिल को वाज़ो नसीहत से जिंदा करो। वाज़ो नसीहत एक बड़ा जबरदस्त जुमला आपके सामने यकीनन लोगों के सामने मौजूद होता है, जिसमें आपने सुना होगा, हमेशा आप बोलते रहते हैं, जिस घर में कोई बंदा आपको रोक टोक वाला ना हो ना, वो यकीन कीजिए वो घर बर्बाद हो जाते हैं। जिस खानदान में कोई बड़ा मौजूद हो ना, जिस घर में कोई बड़ा मौजूद, बेटा ये ना करो, बहू को टोक रहे हैं, बेटी को टोक रहे हैं, बीवी की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा घर में बुजुर्ग मौजूद है जो रोकने और टोकने वाला है, तो ये खुदा की नेमत है। फरमाया वाज़ो नसीहत और तनकीद, तनकीद हमेशा बर्दाश्त करनी चाहिए। यकीन कीजिए बंदा जो ठीक होता है वो तनकीद से होता है।
تعریف سے کبھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں کہوں آقا جی کی یہ عظمت, آقا جی کا یہ کمال, آقا جی کو یہ فائدہ نہیں دے گا. خوشی دے گی, ممکن ہے چند منٹ کے لیے خوش ہو جائیں گے, لیکن آقا جی کو جو فائدہ دے گا وہ دے گا کہ یہ غلطی موجود ہے. فرمایا امیت ہو بالزہادہ, واز و نصیحت سے دل کو زندہ رکھ, زود سے اس کی خواہشوں کو مردہ کر. ٹھیک ہے, زود کیا ہے؟ میرا دل ہے کہ آج میرا کپڑا بھی ایسا ہونا چاہیے جس طرح فلاں صاحب کے پاس ہے, لیکن میرے وسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وسائل ہے تو اچھا کپڑا پہننا بھی بہتر ہے, لیکن فضول خرچی سے بچ کر. ٹھیک ہے, لیکن زہد اور تقوی کی نصیحت کرو. امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں یہ ارشاد ہے, اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کوفے والوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا, کوفے والوں, اگر یہ میری ابا تخت خلافت پہ آنے کے بعد تبدیل ہو گئی ہے, میں نے نئی خرید لی ہے, تو سمجھ لینا کہ علی نے پھر بیت المال میں غبن کیا ہے. اگر علی کی ابا وہی پھٹی پرانی ہے تو پھر یقین کر لو علی نے حقدار تک اپنا مال پہنچایا ہے. زہد اور تقوی سے اس کی خواہشوں کو مردہ کرو. ہر ایک کی خواہش ہے اچھا مکان, اچھی گاڑی, اچھا کپڑا, دنیا کا سٹیٹس, ہر ایک کی خواہش ہے. فرمایا لیکن زہد, اور اس کے لیے بڑا بہترین طریقہ کہا ہے, فقراء کی محفل میں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, فقراء سے مراد وہ بھی جو خدا کے قریب ہے. اچھا, اپنے سے حالات میں, وسائل میں کم تر شخص کے پاس میں اور آپ بیٹھیں گے نا تو ہمارے اندر زہد پیدا ہوگا. وسائل میں اپنے سے اوپر والے کے پاس جا کے بیٹھیں گے نا تو پھر ہم سے زہد ختم ہوگا, پھر ہمارے اندر حرص پیدا ہوگی. لہذا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا انسان میں زہد پیدا کرتا ہے, امیروں کے ساتھ بیٹھنا انسان میں حرص پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہترین ایک نسخہ موجود ہے. فرمایا زہد سے دنیا کی خواہشوں کو مردہ کرو, یقین کے ذریعے اس کو سہارا دو, یقین کے ذریعے اس کو سہارا دو, اور قوّرہ بالیقین ونوّرہ بالحکمہ, حکمت کے ذریعے دل کو نور عطا کرو. جتنی حکمت انسان اپنے قلب میں ڈالے گا, اچھی باتیں انسان سنے گا, اچھی باتیں کرے گا, انسان کے دل میں حکمت. ایک حکمت کا نسخہ بتا دو. علماء نے, فضلاء نے اور روحانی حضرات نے, اہل عرفان نے بڑا زبردست نسخہ بتایا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زبان پہ حکمت جاری کرنا چاہتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ 40 دن مسلسل گناہ نہ کرے. 40 دن گناہ نہ کرے. اور گناہ کیا کیا گناہ ہے؟ صرف زنا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ بھی گناہ ہے, تہمت بھی گناہ ہے, غیبت کرنا اور سننا بھی گناہ ہے, اور یہ اتنے میٹھے گناہ ہیں کہ ہم مبتلا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یقین کریں ہم کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ اتنا آسانی سے بول رہے ہوتے ہیں اور ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے. 40 دن جو بندہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا, واجبات پہ عمل کرے گا, اللہ کا وعدہ حدیث قدسی میں ہے کہ اس کی زبان پہ حکمت جاری کر دے گا. اس کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو زیادہ علماء سننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, بلکہ حکمت اس کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ, موت کا ذکر کر کے اس دل میں مزید خشوع خضوع اور ذلت پیدا کرو. فرمایا موت کی یاد سے دل کو قابو میں کرو. بہت پیارے فرامین. وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ, اپنے دل کے ساتھ اقرار کرو کہ ایک دن تو نے مٹ جانا ہے. یہ تیرا خوبصورت جسم, یہ تیری خوبصورت آواز, یہ تیرا خوبصورت رشتے.
فرمایا قررہ بالفنا، ایک دن سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَبَصِّرْهُ فَجَاعَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لو۔ آج سے چند مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 2 مہینے کے پہلے ہمارے یہ 13 رجب کو، یہ 13 رجب کتنا بہترین جشن تھا، ٹھیک ہے، آپ کو مولا صحت عطا کرے، ٹھیک ہے، آپ سارا جیسا نہیں سن سکے تھے، کتنا بہترین جشن ہوا۔ وہی 13 رجب کے بعد مومنین کہاں گئے؟ موجود ہیں لیکن مل نہیں سکتے۔ گھروں کے مسائل دیکھ لیں، دفاتر کے مسائل دیکھ لیں، ارد گرد آنا جانا۔ فرمایا یہ حوادث دنیا، یہ عبرت کا مقام ہے، اس کے ذریعے عبرت حاصل کرو، دنیا کے حوادث کو اپنے دل کے سامنے پیش کرو۔ فرمایا وَفُحْشَ تَقَلُّبَ وَاللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، یہ گردش روزگار سے اسے ڈرو۔ یہ دن اور رات، تیرا دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات سکون میں آتی ہے، دن کام میں آ جاتا ہے، دن کو بندہ بے سکون ہے، ہو سکتا ہے رات کو سکون آ جائے، بیمار کو ہو سکتا ہے نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون۔ اللہ نے تمہیں تندرستی عطا کی ہے، تو لہذا تمہارے لیے یہ غنیمت ہے۔ فرمایا گزرے ہوئے واقعات اس کے سامنے رکھو، جو واقعات گزر چکے ہیں نا لوگوں کے، اس کو ان کے سامنے رکھو۔ تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، ان کے گھر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، یہ اپنے دل کو یہ بھی بتانا۔ میرے محترم، وقت ختم ہو چکا ہے، مالک ہم سب کو امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کلمات عظیمہ کو سمجھنے اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کا روزہ اس صورت میں رہ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی کہ اگر اس کا سفر 44 کلومیٹر ہے، 44 کلومیٹر، اگر 44 کلومیٹر کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے، اس پہ کوئی فدیہ یا کفارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو رات کو نیت ہوئی آپ کی کہ میں نے سویڈن جانا ہے بالفرض، میرا کم سفر بنتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اٹھ کے پھر ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے بعد جس وقت مرضی نکل جائیں، یہ نہیں، سحری کھائیں، روزہ کی جس طرح نیت ہوتی ہے پرہیز کریں اسی طرح، اس کے بعد سفر پہ نکل جائیں، جب حد ترخص سے نکل جائیں یا جو باؤنڈری لائن ہے مثلا ڈنمارک کی، اس سے جو ہی نکل جاتے ہیں، کوپن ہیگن کی جو باؤنڈری لائن ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس سے نکل جاتے ہیں، تو پھر آپ افطار کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا چیز، اگر آپ نے زور کے بعد سفر کرنا ہے تب بھی آپ کا روزہ ٹھیک ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے سویڈن جانا ہے لیکن میں نے اڈن سے جانا ہے بالفرض، میں نے سفر کرنا ہے زور کے بعد، تب بھی آپ کا یہ روزہ آج کا ٹھیک ہے۔ ایک صورت، آپ اڈن سے گئے ہوئے تھے یا مالم گئے ہوئے تھے اور گوتے بار گئے ہوئے تھے، دور دراز گئے ہوئے تھے، وہاں سے آپ صبح سویرے نکلے ہیں سحری کر کے، زوال سے پہلے پہلے آپ کوپن ہیگن پہنچ جاتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ اگر زوال سے پہلے بندہ وطن میں پہنچ جائے تب بھی روزہ ٹھیک ہے۔ اگر سفر کرنا ہے زوال کے بعد سٹارٹ کر رہے ہیں تو تب بھی وہ روزہ ٹھیک ہے، لیکن جو درمیانی صورتحال ہے کہ اگر آپ نے اس ٹائم پہ سفر کرنا ہے کہ جو مثلا فوراً سحری کرنے کے بعد نکلنا ہے، 10-11 بجے نکلنا ہے، یقین ہے کہ زور سے پہلے آپ واپس بھی نہیں آ سکتے، تو اس سفر میں آپ کا روزہ قضا ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، بعد میں ایک روزے کی ایک قضا ہی واجب ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور حضرات اس سے مستثنا ہے، آپ اگر اپنے کام پہ ہیں، جاب پہ ہیں، تو آپ کا یہ روزہ جو ہے نا وہ جہاں بھی چلے جائیں آپ رکھیں گے۔ البتہ ایک آپ ذاتی سفر کر رہے ہیں، اس سے آپ ورک پہ نہیں ہیں، اپنی جاب پہ نہیں ہیں، ذاتی سفر پہ گئے ہیں، تو اس صورت میں آپ قضا کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطہار کریم اللہ۔ جی فاصلہ جو ہے
جی روزہ اور نماز دونوں کا ایک یہ دونوں کا ایک ہی ہے جی ایک ہی ہے۔ 40 کلو نماز اور روزہ یہ دونوں کا، نماز بھی 44 کلومیٹر اگر آپ کا سفر ہو تو قصر ہو جاتی ہے، اور روزہ بھی اسی طرح قضا ہو جاتا ہے۔ میرے مالک آج کی افطاری کا ثواب چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اور درس نہج البلاغہ کا ثواب برادر حاجی اسماعیل صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے بھائی میجر صاحب اور ان کے خانوادہ کے دیگر مرحومین اور ان کی اہلیہ کے فیملی کے مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما۔ میرے اللہ ان کی فیملی مرحومین کو اور شہدائے کوئٹہ کو، شہدائے کراچی کو، ہزارہ فیملی کے تمام شہداء کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ حاجی اسماعیل صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو، بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ان کی توفیقات خیر میں میرے اللہ مزید اضافہ فرما، آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ فرما۔ ان کی طرف سے آج کی افطاری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین محفل اور حاضرین لائیو پروگرام میرے مالک جتنے بھی مومنین و مومنات میرے ذمہ دعائیں لگا رہے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہا فرما، جو بچے اور بچیاں امتحانات میں مشغول ہیں انہیں کامیاب فرما۔ پروردگار عالم دنیا سے اس وائرس کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ پروردگار مومنین و مومنات کو محفوظ فرما۔ ولی امر مسلمین آقا عظیم جناب حجت خدا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بیت اللہ کا حج نصیب فرما، کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آغا صاحب کے والدین کے لیے، ان کی اہلیہ کے فیملی کے مرحومین کے لیے اور ان کے بھائی میجر صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔